حضرت عباس سے کہا عباس جاؤ ان سے کہو کہ دیکھو اب شام ہو گئی ہے، جنگ نہیں کرنا، صبح عاشورہ ہے، رات بھر ہمیں مہلت دو، عاشورہ کی شب ہے، شب جمعہ بہت مبارک شب ہے، ہم عبادت کریں گے، ہمیں پتہ ہی ہماری زندگی کی آخری رات ہے، اس وقت کرو۔ آج ہی کی شب تھی یہی شب عاشور، امام نے مہلت مانگی تھی عبادت کے لیے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، تو میلے میں مت جانا، لڑکیوں کو دھکا مت دینا۔ فاطمہ بنت محمد ہوں اور یہ کربلا کی زمین ہے۔ صبح میرا بیٹا حسین جب اپنی سواری سے گرے گا تو یہیں پہ گرے گا، تو میرا لاڈلا زمین پہ آئے گا، تو میں سوچتی ہوں کہ کہیں اس کو کنکر نہ چپ۔ عصر کی نماز ہو چکی تھی، مغرب کا وقت تھوڑا سا قریب آ گیا تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ امام علی مقام اس وقت میں جب وہ چت کورا کتا آ گیا، ادھر فوجیں درست ہونے لگی، تو یہ اپنی تلوار کو ایسے ٹیک کر اس پر یوں جو ہے ایسے ہوتا ہے نا، تلوار کو یوں ٹیک کر کے ایسے آپ نے چہرہ رکھ دیا۔ جب چہرہ رکھا آپ کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو ادھر سے پھر ہنگامے کی آواز آئی، سیدہ زینب نے امام کو جگایا، آنکھ کھلی، کہا کہ کیا ہوا؟ ادھر سے فوج آ رہی ہے۔ فرمایا کہ نانا کو خواب میں دیکھ رہا تھا، تم نے جگا دی۔ نانا کو خواب میں میں نے نانا کو دیکھا کہ اونچائی پر ہے اور کہتے ہیں حسین میں انتظار میں ہوں، تمہاری امی تمہارے ابا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے آ جاؤ ہمارے پاس۔ بس اتنا سننا تھا۔ بہن رونے کا، بہن صبر کرو، تمہیں بہت صبر کرنا ہے، صبر کرو۔ پھر اس کے بعد امام نے حضرت عباس سے کہا عباس جاؤ ان سے کہو کہ دیکھو اب شام ہو گئی ہے، جنگ نہیں کرنا، صبح عاشورہ ہے، رات بھر ہمیں مہلت دو، عاشورہ کی شب ہے، شب جمعہ بہت مبارک شب ہے، ہم عبادت کریں گے، ہمیں پتہ ہی ہماری زندگی کی آخری رات ہے، اس کے بعد پھر کوئی رات ہم نہیں دیکھیں گے، ہمیں عبادت کرنے دو، مہلت دو۔ عباس گئے، شمر نے کہا نہیں، کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، جنگ تو ابھی ہوگی۔ تو انہی کے لشکر میں کچھ لوگ تھے، کہا اگر دیلم کے کافر بھی تم سے شام کے وقت تو مہلت مانگتے تو تم ان کو بھی جو ہے وہ موقع دیتے، اور شام کے وقت تو کون سی جنگیں ہوتی ہے، رات بھر کی بات ہو رہی ہے، دے دو مہلت۔ بس پھر یہ ہوا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، رات کی مہلت دیتے ہیں۔ امام نے مغرب کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد سب کو لے کر امام بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد امام نے کہا کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اپنے نبی کی آل میں پیدا کیا، بے شمار درود ہو ہمارے نانا جو آخری نبی ہیں، اور ہماری امی نبی کی بیٹی، ہمارے ابا نبی کے داماد، نبی کے چچا زاد، ہمارے لیے اللہ نے قرآن میں آیت تطہیر نازل فرمائی۔ یہ سب کہنے کے بعد امام کہتے مجھے پتا ہے کہ اللہ نے مجھے وہ وفادار دیے ہیں جو وفادار انسان کو جلدی سے نہیں ملتے، لیکن سنو، کل صبح جنگ ہوگی اور وہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے۔ جس کی خبر اللہ کے رسول نے میرے نانا نے دی تھی وہ خبر پوری ہو کر کے رہے گی، لیکن مجھے پتا ہے وہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ تم لوگ ایک ایک کر کے چلے جاؤ، تم چلے جاؤ گے، تم سے کوئی نہیں پوچھے گا، دیکھو تمہارے جانور کھڑے ہیں، تمہاری سواریاں کھڑی ہیں، چپکے سے تم نکل جاؤ، کہ میں تمہاری کوئی شکایت اللہ رسول کی بارگاہ میں نہیں کروں گا۔ تم نے مجھے بہت پیار دیا، بڑی وفا کی، تم نے بڑی محبت دی، اور یہ بھی مت سوچنا کہ تمہیں مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو جنت نہیں ملے گی، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں، میں خود بھیج رہا ہوں، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت میں لے جاؤں گا، لیکن تم چلے جاؤ۔ ہائے ہائے، ہر انسان نے کہا تھا میرے پاس آ کے میری مدد کرو تو جنت ملے گی۔ حسین کہتے ہیں میرے پاس سے چلے جاؤ تو جنت دلا دوں گا۔ کیسا سخی حسین ہے، کیسا سخی حسین ہے، کہتا ہے چلے جاؤ تو بھی جنت دلا دوں گا، میں تمہاری وفا پر گواہ ہوں، میں تمہاری وفا پہ گواہ ہوں، چلے جاؤ، تم نے میرے ساتھ بڑی وفا کی، بڑی جفائیں سہی، تم نے بڑی مصیبتیں اٹھائی، چلے جاؤ۔ اور یہ کہہ کر امام نے کہا دیکھو اگر میرے سامنے اٹھ کر جانے میں تمہیں شرم آتی ہے تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم چلے جاؤ گے، مجھے گویا کہ پتہ نہیں چلے گا۔ امام نے یہ کہہ کے چراغ خیمے کا بجھا دیا اور کہا ایک ایک آدمی میرے ایک ایک اہل بیت کا ہاتھ پکڑ لے اور میرے خاندان کے لوگوں کو بھی لے جاؤ، انہیں تم سے کوئی تکلیف نہیں ہے، تکلیف ہے تو حسین سے، وہ تم میرے بعد تمہارا وہ کچھ نہیں کریں گے، یہاں کے قریب کے دیہاتوں میں چلے جاؤ۔ جیسے چراغ بجھا امام بیٹھ گئے، کسی کے جانے کی قدم کی آہٹ تو سنائی نہیں دی، البتہ پورا خیمہ سسکیاں لے لے کر کے رو رہا تھا، سب رو رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد جب سسکیوں کی آواز بلند ہو گئی، خیمے کے اندر امام جان رہے